یہ دوستوں مروا کی پلانٹ ہے، یہ اب گملے میں ہے۔ اس کو میں کیاری میں لگانے کا سوچ رہا ہوں۔ ادھر تو ابھی یہ پہلے لے کے آیا تھا نرسری سے میں، تو یہ نرسری سے تو ہری بھری تھی، پھر اس کے بعد اس نے اپنے سارے پتے جھاڑ لیے۔ اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے پھول رہی ہے، اس کے نئے پتے نکل آئے ہیں۔ اس کا موسم بھی ہے، ابھی مارچ کا مہینہ ہے۔ اس کو ابھی میں کیاری میں لگاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھ پاتی ہے کہ نہیں۔ چلو دیکھتے ہیں، کیاری کی تیاری کرتے ہیں۔ اب ادھر ابھی مروا کی پودے لگائیں گے، ہم مروا کی پلانٹ لگائیں گے ابھی۔ ادھر نازبو لگا ہوا تھا، تو نازبو کو اس کو اکھاڑیں گے، ہم اس کو اکھاڑیں گے، ہم نکالیں گے، اس کی مٹی کو کھدائی کریں گے، اس کے بعد مروا پلانٹ لگائیں گے۔ ادھر اچھی طرح سے گوبر مکس کر لیں گے۔ یہ گوبر میرے کیاری میں پہلے سے موجود تھے، ادھر سے اٹھا کے میں اس پہ لگا رہا ہوں۔ یہ گوبر بھینس کے گوبر ہے، خشک گوبر تھے یہ، تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی خشک گوبر یوز کیجئے۔ خشک گوبر میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو اس کے کھدائی کرنے کے بعد میں اس کے چاروں طرف لوہے کے پائپ لگاؤں گا اور اس پہ گرین شیٹ لگاؤں گا۔ یہ بہت ہی گرم، یہ ہمارا علاقہ بہت ہی گرم علاقہ ہے، یہاں پہ ٹیمپریچر 47-48 ڈگری تک چلی جاتی ہے، تو میں اس پہ گرین شیٹ لگاؤں گا تاکہ یہ سورج سے محفوظ رہ سکے، اور ہمارے گھر میں مرغیاں بھی ہیں تو مرغیوں سے بھی محفوظ ہوگی، تو بچے بھی ہمارے شرارتی ہیں بہت، تو بچوں سے بھی بچائے گی گرین شیٹ۔ اس کے چاروں کونوں پہ میں پائپ لگاؤں گا، آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، لکڑی وغیرہ کچھ بھی۔ لکڑی لگانے سے یہ نقصان ہے کہ لکڑی جو ہے نا گل جاتی ہے مٹی میں، اس لیے میں لوہے کا پائپ لگاؤں گا۔ لوہے کا پائپ جو ہے نا جلدی تو گدائی کر لی ہے میں نے، ابھی میں گرین شیٹ لینے جا رہا ہوں۔ یہ گرین شیٹ لے رہا ہوں میں ابھی، شاپ والے نے 140 روپے میں فٹ دی ہے مجھے، 2 فٹ لوں گا میں، تو 2 فٹ تو بہت زیادہ ہے، میں نے زیادہ ہی لے لیا، ویسے اس میں 1 فٹ ہی کافی ہے۔ اس کی وڈتھ جو ہے نا 16 فیٹ ہے، ہائٹ 16 فیٹ ہے، اور وڈتھ جو ہے نا وڈتھ میں یہ دیتے ہیں 1 فٹ 2 فٹ، اس کی ہائٹ 16 فٹ ہوتی ہے، تو 140 روپے میں 1 فٹ دیا ہے دکان والے نے، تو 2 فٹ لیا ہے 260 روپے میں پڑا ہے مجھے، 20 روپے رعایت کی ہے اس نے۔ تو یہ جی تیار ہو گئی گرین شیٹ ہماری، تو گرین شیٹ لگائیں گے پودے کو چاروں طرف اس کے۔ یہ شاپر میں ڈال رہے ہیں بھیا، تو چلو چلتے ہیں گھر ابھی واپس۔ یہ یہ وائر، کچھ وائر میں نے، یہ میری پرانی وائر پڑی ہوئی تھی تو کہ یہ بجلی والی، تو اس کو میں نے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہیں، اس سے میں تار نکالوں گا، وہ تار جو ہے نا اس پائپ میں باندھوں گا جو گرین شیٹ کے گرد گھومے گی۔ گرین شیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ وائر ہیں، یہ بجلی کے وائر ہیں، تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح۔ تو یہ آگ میں
اس کی اوپر والی کھال اتار رہا ہوں تاکہ اس کی کھال اتر جائے۔ اس کی کھال اتارنے کے بعد یہ تار میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی تار جو ہے نا باندھنے کے کام آئے گی۔ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں گھر میں اپنی آسانی کے ساتھ، اگر آپ کو شوق ہے تو۔ مجھے تو بہت شوق ہے بھائی۔ تو یہ وائر نکال رہا ہوں میں، اس کی جو اوپر والی تہہ ہے وہ نکال رہا ہوں۔ یہ ہے وائر، یہ وائر بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، یہ کاپر کی تار ہے۔ تو یہ بانس کی لکڑی ہیں دوستوں۔ یہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ بانس کی لکڑی لگاؤں گا اس پہ، مگر یہ مٹی میں گل جاتی ہیں، پہلے بھی لگی ہوئی تھی، تو اس لیے یہ میں نہیں لگاؤں گا۔ یہ دیر پا نہیں ہے، تو اس کی جگہ میں پائپ اور سریا یوز کروں گا جو میرے گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ سریا ہیں، یہ لے کے آیا ہوں میں، اسٹور میں رکھے ہوئے تھے۔ تو اس کو ایک ایک کر کے میں لگاؤں گا۔ ایک لگا دی ہے میں نے، ابھی دوسری لگاؤں گا میں۔ یہ دوسری لگ گئی ہے، ابھی تیسری لگاؤں گا میں۔ اس کے چاروں طرف یہی پائپ لگاؤں گا، پھر اس کے گرد گرین شیٹ لگاؤں گا تاکہ یہ سورج سے بچی رہے اور مرغیوں سے بھی بچی رہے اور بچوں سے بھی بچی رہے۔ اگر آپ کے بچے شرارتی ہیں اور مرغیاں ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا بھائی۔ اگر آپ کے علاقے میں تیز دھوپ پڑتی ہے، گرمی بہت ہے، 48 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، تو آپ کو یہ گرین شیٹ لازمی لگانا ہے، نہیں تو مروا پودا مرجھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ مروا ہے، یہ میرے چھت میں پڑی ہوئی ہے، تو اس کو لے کے جائیں گے نیچے ابھی کیریم کی سائڈ۔ یہ مروا ہے، اس کی خوشبو لاجواب ہوتی ہے، وائٹ کلر کے فلاور ہوتے ہیں اس پہ۔ یہ جی کیاری میں نے کھدائی کر لی ہے، اب ہماری کھدائی تیار ہے۔ اب اس میں مروا لگاؤں گا، یہ گملے سے نکال کے اس کو اس میں ڈالوں گا۔ تو آپ بھی 7 انچ تک کھدائی کر لیں۔ اس کے بعد ریت ڈالی ہے میں نے، تاکہ ریت جو ہے نا نرم ہے، تاکہ مروا کے جو جڑ ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کریں۔ یہ گوبر میں کچھ اور ڈال رہا ہوں، گوبر بھی ریت کے اوپر، تاکہ کھاد بھی ملتی رہے مروا کو۔ یہ کچھ کھاد پڑے ہوئے ہیں میرے، خشک کھاد تھے یہ میں نے کیری میں ڈال دیے تھے تاکہ یہ نرم ہو جائیں۔ ابھی اس کو پانی دیں گے تاکہ یہ اس کی مٹی نرم ہو جائے۔ ابھی ہم شفٹ کریں گے گملے سے اس کیاری میں مروا کو۔ تو یہ میں نے نکال دیے گملے سے۔ یہ اس کی جڑیں دیکھیں، بہت زیادہ ہو گئی ہیں جڑیں، گملے میں جگہ نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے نہیں بڑھ رہی تھی یہ۔ ابھی اس کا موسم بھی ہے، مارچ کا مہینہ ہے۔ ابھی اس کو میں کیاری میں لگاؤں گا۔ یہ لگا لیا میں نے کیاری میں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ابھی اس کے چاروں کونوں میں شیٹ لگاؤں گا، شیٹ کو مضبوط سے لگاؤں گا تاکہ مرغیاں اس کو پھاڑ نہ سکیں، مرغیاں اس کے اندر گھس نہ سکیں۔ اس کو پانی دے رہا ہوں ابھی میں، اس کو خوب پانی دیں گے۔ گملے سے کیاری میں شفٹ کرنے کے بعد اس کو خوب پانی دیں گے تاکہ کیاری کی جو مٹی ہے وہ نرم ہو جائے اور اس کی جڑیں وہاں پہ کمفرٹیبل ہوں۔ تو یہ شیٹ ہے، ایک سائڈ شیٹ لگا دی ہے میں نے، یہ دیکھیں
میرا کیمرہ مین نہیں ہے کوئی بھی، میں خود ہی ویڈیو بناتا ہوں، تو اس لیے یہ میں لکھ کر کے پھر میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح آپ گھر میں خود ہی یہ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا کونا تیار ہے، اس کو شیک سے میں نے باندھ دیا ہے اچھی طرح سے۔ یہ لو جی، یہ تیار ہو گیا گرین شیٹ ہماری، یہ دیکھو چاروں طرف لگا دیے میں نے۔ یہ اندر آ گئی مروا کی شیٹ کے اندر آ گیا مروا پودا، تو آپ بھی بنا سکتے ہو اس طرح۔ یہ دھوپ اس کا بڑا ریزن یہ دھوپ میں بچی رہے گی۔ یہ گرین شیٹ لگا دی ہے میں نے، تو میرا اور آپ کا یہاں تک ساتھ تھا۔ تو اللہ حافظ دوستوں، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو مجھے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔